سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسکوپ بتائیں گے نیوٹریشن اور ڈائٹ کا۔ یہ فیلڈ کیا چیز ہے، اس پہ آپ کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، فی سٹرکچر، کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو کرا رہی ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، آپ کو اس کو کرنے کے بعد ایک پروفیشنل ڈگری لینے کے بعد آپ کہاں ریکروٹ ہو سکتے ہیں، اس کی سبجیکٹ آؤٹ لائن کیا ہے جو کہ ایک HEC سے ریکگنائز ہے، اور ڈفرینٹ چیزیں اس طرح کی ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ کہاں پر جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں، پاکستان میں یا باہر جہاں پر بھی آپ کا انٹرسٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ انٹروڈکشن یہی ہے کہ یہ ڈگری جو ہے وہ پاکستان میں بہت ڈفرینٹ ٹائٹلز کے ساتھ کرائی جا رہی ہے۔ شاید یہ واحد ڈگری ہے جو ایک ہی کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اپنے اپنے کورس ٹائٹل کے ساتھ کرا رہی ہیں، جیسے کہ DDNS، DHND، HND، BS فوڈ سائنسز، DDNS ڈاکٹر آف ڈائٹ نیوٹریشنل سائنسز، ڈاکٹر آف ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، HND میں ڈاکٹر کو ہٹا دیا گیا، BS فوڈ سائنسز۔ یہ ڈفرینٹ ٹائٹلز ہیں، سیم کورس ہوتا ہے، صرف کورس میں تھوڑا سا اتنا ڈفرینس ہے کہ جو ڈگریز پہلے ڈاکٹر ٹائٹل ساتھ لگا رہی تھی، اب انہوں نے ڈاکٹر ٹائٹل ہٹا دی ہے کیونکہ HEC نے یہ پرمیشن جو ہے وہ لے لی ہے واپس۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کا اگر حساب دیکھا جائے تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کرا رہی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کرا رہی ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی کرا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالجز بھی اس کو کرا رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ان نیوٹریشن اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ کرتی ہے، جیسے کہ ہاسپٹلز میں DHQ THQ میں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، نرسریز میں، ڈسپینسریز میں، انڈسٹری میں دیکھا جائے تو فوڈ فیکٹریز ان کو ریکروٹ کرتی ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز میں دیکھا جائے تو فوڈ اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کو لیتی ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز میں اگر دیکھا جائے تو بڑے ریسٹورینٹس، بڑی فوڈ چینز جو ہیں وہ ایک نیوٹریشنسٹ رکھتی ہیں اپنی فوڈ کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد اگر پروفیشنلز جو اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے، انہوں نے کیسے جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنا ہے انڈسٹری میں یا جہاں پر ان کو ریکروٹ کیا جائے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پروفیشنلز اگر تو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹ کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کا کام جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈائٹ پلان بنانے ہوتے ہیں، انڈیویجولز کی نیوٹریشنل نیڈس کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ان کی ڈائٹ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اگر اوور ویٹ ہے، انڈر ویٹ ہے، ان چیزوں کو کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ان کو نیوٹریشنل گائیڈ لائن چاہیے تو اس کے ریلیٹڈ یہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ اگر ان کو ریکروٹ کیا جائے تو بچوں کی نیوٹریشنل اسیسمنٹ کرائی جاتی ہے، ان سے گورنمنٹ میں بھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے اسکول اپنے انڈیپینڈنٹ الگ سے بھی ان کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی میڈیسن، جیسے کہ کوئی گورنمنٹ کوئی پروجیکٹ بناتی ہے کسی جگہ پر اس کی نیوٹریشنل اویئرنیس کے لیے، جہاں پر جو ہے وہ فوڈ کی کمی ہوتی ہے یا جیسے بھی، تو وہاں پر جو ہے وہ نیوٹریشنسٹ ہائر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے پبلک کو اویئر کر سکیں کہ ان چیزوں کو کیسے آپ نے لے کر چلنا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ لیبلز کا جب سے رجحان بڑھ رہا ہے عوام کے اندر کہ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، آپ کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے فوڈ لیبلز کو امپروو کیا گیا ہے، وہ بھی ان کا ہی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایڈمیشن کرائیٹیریا دیکھا جائے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھا جائے تو اس میں یہی ہے کہ میٹرک بایو کے ساتھ ہونی چاہیے، FSC پری میڈیکل 60% مارکس کے ساتھ ہونی چاہیے، MD کا کیٹ کے مارکس جو ہیں وہ ابھی تک تو ریکوائر نہیں ہے، ہوپ سو جو ہے وہ اگر HEC اس کو ریگولرائز کرے بعد میں تو یہ اس کا کوئی الگ سے ٹیسٹ ہو یا MD کیٹ ہی ہو جائے۔ ایڈمیشنز اگر یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو یہ سپٹمبر میں اوپن ہوتے ہیں، اور میڈیکل کالجز میں دیکھا جائے تو وہ اکتوبر میں اوپن ہوتے ہیں۔ سیٹس جو ہیں وہ زیادہ تر یونیورسٹیز 50 سیٹس ہی آفر کرتی ہیں، اور لیکن یہ اپنے جو ہے وہ یونیورسٹی کی فیکلٹی سے ریلیٹڈ اس کو دیکھتے ہوئے یہ چینج بھی کر دیتے ہیں، ایک سال 2 سال۔ تو 25 سیٹس جو ہیں وہ ریگولر کی ہوتی ہیں، 25 سیٹس جو ہیں وہ سیلف سپورٹ کی ہوتی ہیں۔ فی اسٹرکچر جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہر سال آلموسٹ وہ چینج کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کون سی آفر کرا رہی ہیں تو ان میں جو بہت زیادہ کامن یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جن کا فیمس ہے اور جن کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں، تو ان میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر، یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف لاہور، UVS، کینیڈ کالج، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کامن ہیں۔
اس کے علاوہ ان کی جاب کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یا کون سی جابس جو ہیں وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، اور کس طرح ان کو اپنے آپ کو ڈیورنگ اسٹڈیز اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل کے طور پر کام کر سکے. تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے نیوٹریشنل باڈی میں نیوٹریشن کا رول، کمیونٹی میں نیوٹریشن کا رول، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے، کسی بھی کمیونٹی کی ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے، انڈیویجول کی ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ ڈیورنگ ڈگری سیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر فوڈ سائنس کو اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو وہ یہ ان کے اسٹوڈنٹس فوڈ سائنسز کے فوڈ انڈسٹری کا کام سیکھتے ہیں، کچن کا کام سیکھتے ہیں، اور اتھارٹیز کا کام سیکھتے ہیں. اور کی اسکلز وہی جو کسی بھی جاب کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں کہ ورکنگ اسکلز ہونے چاہیے، کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ وہ اپنی ڈگری کی سائنس کو مکمل طور پر سمجھ کے آگے بڑھیں تاکہ ان کو جاب کے دوران ان کی نالج پہ گرپ اچھی ہو، ان کے بزنس اسکلز بھی اچھے ہوں. اس کے علاوہ پبلک سیکٹرز میں ان کی جابس جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیوز میں آتی ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں دیکھا جائے تو یونیسیف، ڈبلیو ایچ او بھی ان کو ریکروٹ کرتی ہے. ڈائٹیشینس کے طور پر بھی ان کو لیا جاتا ہے، نیوٹریشن ہیلتھ ایکسپرٹس کے طور پہ لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ان کو اپنے اسکولز کے اندر جو ہے وہ رکھتی ہے ایز اے نیوٹریشنل اسیسمنٹ. اور تھیراپیوٹک ڈائٹ پلاننگ کے اندر بھی ان کو رکھا جاتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ جو بڑا اسکوپ آج کل چل رہا ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں چل رہا ہے، فوڈ انڈسٹریز میں، فارماسوٹیکلز میں، نیوٹراسوٹیکلز میں. اور جہاں پر بھی جو ہے پیکج فوڈ جو ہے وہ چل رہی ہے، جیسے ایئر لائنز میں، ایئر ویز میں، ریلویز میں، کیٹرنگ سروسز، ان سب میں جو ہے وہ نیوٹریشنسٹ ہائر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپلائیز ہیں وہ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسپورٹس میں جو ہے وہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے اسپورٹس فٹنس کے لیے. اور سبجیکٹس ان کے جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو فوڈ سائنس، پرنسپلز، بایو کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے. اور اگر میڈیکل کالجز میں یہ کرائے جا رہے ہوں تو ان میں ایم بی بی ایس کی سبجیکٹس بھی جو ہے وہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ انیٹمی، پیتھو فزیولوجی، بایو کیمسٹری، فزیولوجی اور جو ہے وہ ایسے کمیونٹی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور میڈیسن بھی ہوتی ہے. کچھ میڈیکل کالجز جو ہیں فارماکالوجی بھی پڑھاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ. اور ایک بیسک ڈفرینس ہوتا ہے ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ کے درمیان. جو ڈائٹیشین ہے وہ انڈیویجول بیس پہ کام کرتا ہے کہ اس نے ایک بندے کو ڈائٹ پلان دینا ہے، ایک او پی ڈی میں کام کرنا ہے، وارڈ میں کام کرنا ہے. اور ہاسپٹل میں کام کرنے والے زیادہ تر ڈائٹیشینس ہی ہوتے ہیں. نیوٹریشنسٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ کمیونٹی بیسڈ کام کرتے ہیں اور کمیونٹی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، یہ انڈیویجول لیول پہ کام نہیں کرتے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یہ تھا اسکوپ نیوٹریشن اور ڈائٹ کا پاکستان کے اندر. اس طرح کی زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ پریپیئر ہاؤ کو سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ چینل کو لائک کریں.